السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ پائسز پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہے، جیسے آپ سے لاسٹ ویک بھی میری ڈسکشن ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کے ساتھ اس ویک میں یعنی 24 سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے فیبری سے منتھ، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تمام میں مسلمانوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اسی ویک میں رمضان کا مہینہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ مہینہ ہمارے لیے بہت رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور خدا کرے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بڑی آسانیاں لے کے آئے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہو اور زندگی پرسکون، بہتر اور اچھی ڈگر پہ چلے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ روزہ جہاں بہت سی چیزوں کو میں اس کے اوپر کوئی مذہبی ڈسکشن نہیں کرتا، لیکن 3 چیزوں کے بارے میں ہمیں بڑی تلقین کرتا ہوں، اور وہ ہوتی ہے صبر اور برداشت۔ بس اس کے بات کروں گا، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ 2 فیکٹر اگر کامیاب ہوں، کامیابی سے ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے، تو ہماری زندگی بہت بہتر اور آسان ہو جاتی ہے۔ میں بات کروں گا جناب اسٹرالوجیکل سائن میں کہ یہ پیریڈ کس قسم کا کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ تو اس پیریڈ میں بہتر آمدنی کے امکانات، یعنی فائنینشیل معاملات میں اگر ہم کہیں تو یہ پیریڈ بہتر فائنینشیل اپرچونٹی اور اچھے امکانات لے کے آ رہا ہے۔ منڈے ٹیوزڈے جو ہے، پہلے 24 اور 25 کے جو دن ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب اور سٹریسفل ہو سکتے ہیں جاب اور ان چیزوں کے حوالے سے، جہاں کچھ کام ٹائملی ڈیلیور کرنے ضروری ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے رسپانسبلٹیز اور کمٹمنٹ آپ کی زیادہ ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ جو جاب لیس تھے، انہیں جاب کی نئے مواقع اپرچونٹی بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کی کام کی صلاحیت کم ہوتی نہیں ہے، کم کر دی جاتی ہے، کیونکہ کم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ روزہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ایک تو دفتروں کے ٹائم چینج ہو جاتے ہیں، ان آفیسز کے ٹائم بدلنے کی وجہ سے ورکنگ آورس کم ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم ویسے ہی کوئی اتنا بڑا کام کرنے والے نہیں کہ 8 گھنٹے کام کرے، 8 گھنٹے میں 2 گھنٹے ہی کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سرکار سے متعلق کوئی کام ہے، گورنمنٹ سے متعلق کوئی کام ہے، کوئی اپلیکیشن، کوئی ریسیویبل، کوئی ٹینڈر، کسی قسم کا کوئی سلسلہ ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ 24، 25، 26، 27 یہ 4 دن اس ویک کے بہت امپارٹنٹ اور پوٹینشیل ہے، ان کو پوری طریقے سے استعمال کیجئے گا، تاکہ جو بند ہونے کی صورت میں جو آپ کا وقت ضائع ہوگا وہ نہ ہو، اس کے بعد سلو ڈاؤن پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ سیکنڈ چیز جو میں آپ سے بات کروں کہ وہ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے اٹس اے گڈ ٹائم، ریلیشن شپ بنانے کے حوالے سے بھی ایک اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نئے سائن، نئی ریلیشن شپ، نئی دوستیاں، نئے اپرچونٹی لے کے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آف کورس اسٹریسفل پیریڈ ہے۔ ایگزام اگر آپ کے چل رہے ہیں تو آپ کو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کنسنٹریشن، توجہ پوری طرح آپ کی ضرورت ہوگی، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنے کام کو کر سکیں۔ ویسے یہ ایک اچھی بات ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جن کے ایگزام ہو رہے ہیں، کہ رمضان میں ایز سچ کوئی ایسی بڑی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہو سکتے اور آپ اپنے تعلیمی معاملات پہ زور و شور سے کام کر سکتے ہیں۔ ٹائملی کچھ یوں انڈیکیشن آتی ہے کہ کچھ شارٹ ٹریول انڈیکیشن بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ سفر اگر آپ کا کوئی پروفیشنل سفر ہے، یعنی بزنس جاب سے ریلیٹڈ سفر ہے، تو اسے جانے سے پہلے چیزوں کو آرگنائز کیجیے گا، کنٹیکٹ کیجیے گا اور پھر جائیے گا، تاکہ آپ کا مقصد سفر پورے طریقے سے حاصل ہو آپ کو۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2 دن ایسے ہوں گے، اس میں بلکہ لاسٹ 3 ڈیز ایسے ہوں گے اسی ویک کے، سیٹرڈے سنڈے، وہ تھوڑا سا مجھے کچھ اسٹریسفل دکھائی دیتے ہیں، جہاں پہ آپ کے کچھ ہیلتھ ایشوز اسپیشلی ڈائجسٹو اور تھائرائڈ، گلے سے ریلیٹڈ یہ پرابلم ذرا سے رائز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں آپ کو اپنے اوپر زیادہ توجہ دینی ہوگی، زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ جنرلی اگر میں یہ دیکھوں تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر، اچھا، کمفرٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مارس، جو کہ پہلے 4th ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز تھا یا ریٹروگریڈ پوزیشن میں تھا، وہ اسٹیٹ پوزیشن میں آ چکا ہے، بہتر ہے، آسانیاں لے کے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بلکہ غیر محسوس طریقے سے آپ کو فیملی کے ساتھ جوڑ رہا ہے، آپ کو آپ کا بانڈز مضبوط کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اپنے کوئی گھر یا ایسی چیز کنسٹرکشن پلان، کوئی ایسی چیز اگر آپ چاہتے تھے تو اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے فیوریبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کو آسانیاں ہوتی ہیں ایسے کسی پلان کے سلسلے میں۔ البتہ ایز اے بلڈر، چونکہ میرا بزنس ہے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بھی ہے بہت سالوں سے،
تو اس سلسلے میں یہ ایڈوائز ضرور کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی نئی کنسٹرکشن یا کوئی نیا سٹارٹ کرنا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ رمضان میں نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد اگر ہوتا ہے تو ایک سٹیج کے بعد پھر عید کی چھٹیاں پرابلم کافی ہوتا ہے، تو ایک لمبا سپیس آپ کو ملنا چاہیے۔ بہرحال بعض کام ایسے بھی ہیں جو ہو بھی سکتے ہیں، رینوویشن چیزیں، ایسے معاملات شارٹ ٹرم جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم بڑے پروجیکٹ جو ہیں اس کو آپ نے ٹائم مینجمنٹ کو سامنے رکھ کے پھر شروع کرنا ہے، اسپیشلی اگر آپ کا تعلق کوئی ایسی سروسز کے ساتھ ہے، انجینئر یا آرکیٹیکٹ ہیں، انٹیریئر کا کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ٹائم کو اپنے سامنے رکھ کے اسی طرح سے بزنس پلان کرنا ہوگا تاکہ آپ ٹائملی بیفور عید نہ، موسٹلی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو عید سے پہلے ڈلیور کیا جائے تو آپ اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ ویسے ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، خدا کی ذات اگر ہمارے ساتھ ساتھ ہو، اسکل ہو، محنت ہو، اسٹرگل ہو، کمیٹڈ ہو تو سارے کام ہو ہی جاتے ہیں۔ تو خیر، دعاؤں کا مہینہ ہے، دعا کیجئے اپنے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ اب خوش رہیے، چینل سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویک 24 فروری سے سٹارٹ ہوگا۔ اچھا، یہ بڑا امپارٹنٹ ویک آپ کی زندگی میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ 24 سے جب یہ سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد ایک تو پائسس سائن سٹارٹ ہوا، دوسرا بڑا امپارٹنٹ ایونٹ جو ہماری زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے، آغاز رمضان، یعنی 28 یا فرسٹ سے روزے کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ویک آپ کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلے ویک میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے اسکیجول، کام، پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو رمضان کی مبارک ہو، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ ایک دعاؤں کا مہینہ ہے، ذاتی طور کے اوپر اپنے اوپر کام کرنے کا مہینہ ہے، کنسنٹریشن کا مہینہ ہے۔ اور میں دو ہی باتیں کہتا ہوں کہ اس مہینے کے جو میسج ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں، ایک صبر اور دوسرا برداشت۔ دونوں چیزیں یہ ہماری زندگی میں اگر آ جاتی ہیں، کنٹینٹمنٹ اور برداشت، تو ہماری زندگی بہت بہتر اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس مہینے کا یہ لیسن ہے۔ اور اسٹرالوجیکلی بھی اگر یہ دیکھا جاتا ہے تو جس شخص کو اپنے مزاج پہ قابو ہے اور جو حالات کے مطابق صبر کرنا جانتا ہے وہ زندگی میں الٹیمیٹلی سکسیسفل ہوتا ہے۔ سنس آپ اس مہینے میں آ رہے ہیں تو اس لیے اپنے آپ کو عبادات رمضان میں اس کے اوپر فوکس کیجیے گا تاکہ آپ کو اس مہینے کی برکتوں کا ثمر سمیٹ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹرالوجیکل سائن میں اگر میں یہ بات کروں تو یہ اسٹرالوجیکل پیریڈ آپ کا بہترین، بڑا اچھا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس میں جو میں کہوں گا کہ کچھ دن ایسے ہیں، آغاز ہفتہ یعنی 24 کا دن جو ہے یہ تھوڑی سی تبدیلیاں لے کے آتا ہے، فائنینشیل کمٹمنٹ چیزوں کے حوالے سے ذرا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی پیمنٹس پے آف کرنے والی ہیں، ادائیگی کرنے والی ہے، تو اس کے اوپر پوری توجہ دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ کوئی تھوڑا سا کنسٹرینڈ پیریڈ ہے 23 اگست تک، 23 مارچ تک، تو اس پیریڈ میں آپ نے اخراجات اور آمدن میں توازن رکھنا، بلکہ کوشش کیجیے گا کہ بچت فیکٹر کو آپ زیادہ سے زیادہ رکھیے گا، کیونکہ غیر محسوس طریقے سے کچھ آپ کے ایکسپنس بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اندر اپرچونٹی کہ یہ 4-5 دن آپ کے آفیسز کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جہاں رمضان میں ٹائم بدل جاتا ہے۔ اپنا ٹائم مینجمنٹ آپ کو بہتر کرنی ہوگی، اور اگر آپ کی کوئی ریسیویبلس ہیں مارکیٹ میں، گورنمنٹ کے ساتھ کہیں بھی ہیں، تو اس کے اوپر کام کیجیے گا، کیونکہ اس پیمنٹ کے حوالے سے یہ ویک بہتر، اچھا، فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ جاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا چیزیں اس ویک میں بڑی اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی، اسپیشلی وہ لوگ جو بڑے عرصے سے جاب کے متلاشی تھے، آپ کو لاسٹ ڈیز میں کچھ اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس سلسلے میں شاید آپ کو کسی انٹرویو کے لیے لانگ ٹرم کال یا کہیں ٹریول کرنا پڑے۔ یہ چیز اگر ہو تو پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنی یعنی اس کا آغاز کیجیے گا، انشاءاللہ چیزیں آپ کو بہتر اور فیوریبل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جاب میں ایگزسٹنگ پوزیشن میں تھوڑی سی موومنٹ کے بھی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی، اسپیشلی فائنانس، بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے خاص فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے وینس کا، کہ جہاں آپ کی انکریمنٹ، پرموشن یا تھوڑی سی بہت تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یا ایسا گروپ جو آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں، سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، تو موومنٹ از آلویز بیٹر اینڈ بینیفیشری فار بوتھ آف یو، آپ کے لیے۔ ایک تو یہ سلسلہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا ایموشنل معاملات میں ذرا سا آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا۔
اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کی ینگ کپل ہیں، منگنی ہو چکی، شادی کے قریب ہیں، میں یہ کہوں گا کہ بڑا محتاط رہیے گا۔ ڈیبیٹ، ڈسکشن ریئلسٹک، پریکٹیکل ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی بات، چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے ایگو ایشوز نہ بن جائیں جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ ایٹ سٹیک آ جائے، کیونکہ پلانٹری پوزیشن ذرا سی اس قسم کی ہیں جو اریٹیشن پیدا کرتی ہیں، متنفر کر سکتی ہیں ٹائملی۔ تو خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ وقت برا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ٹریگر ہوتی ہیں جو ہمیں پرابلم کر سکتی ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مارس تھوڑا سا ویک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو آپ کے 12th ہاؤس کا سائن ہے۔ اور 12th ہاؤس اس طرح کا ہے جو ہمیں کبھی کبھی ایسی خبریں، ایسا چیزیں ہمارے ذہن میں اپنے پارٹنر کے بارے میں لے آتا ہے جو عموماً صحیح نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے وہ پریشانی کا سبب ضرور بن سکتی ہیں۔ تو ایسی کسی خبر کی صورت میں انٹل انلیس کہ آپ کنفرم نہ ہو، اسے اگر کریں بھی تو ایک رائے کے طور پہ کیجیے گا، شکایت کے طور پہ نہ کیجیے گا، آپ کے رشتے ایٹ سٹیک ہو جائیں گے۔ یہ تمام رشتوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بہن بھائی ہوں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں، کہیں بھی ہوں، تو یہ وقت تھوڑا سا ٹرکی بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سفر کے سلسلے میں اگر لانگ ٹرم سفر ہے کہیں باہر کا کوئی ایسا، تو اس کی پلاننگ اور اس کے ٹریول انڈیکیشن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ویک میں اگر آپ کا کوئی ریلیجس ٹریول ہے، عمرہ وغیرہ کوئی ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے انڈیکیشن بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر کوئی ایسا پلان آپ کی زندگی میں ہے تو آپ اس کے اوپر بھی کوشش کیجیے گا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک فیکٹر آپ کا ذرا سا ویک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس میں نیند افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کہ شاید شارٹ آف سلیپ کی وجہ سے آپ افیکٹ کریں گے۔ اپنی نیند کو پوری کیجیے گا، دن میں ٹائم ملے، رات میں ٹائم ملے اس کو، کیونکہ نروز کے اوپر ذرا سا سٹریس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اعصاب، یعنی آپ کو لگے گا کہ آپ کے شولڈر، نیک یہ تھوڑے سے انڈر پریشر ہیں، کچھ کام کا دباؤ، کچھ ان نون ریزنز ہو سکتی ہیں، یو نو بیٹر، اپنے ارد گرد دیکھیے گا کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جو آپ کے اعصاب پہ سوار ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے مینیج اور ٹیکل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ دوستو اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اگلا ویک کیا کہتا ہے یہ لے کے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ ویک تبدیلیاں لے کے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تبدیلی ہر ویک میں کوئی نہ کوئی زندگی میں آتی ہے، لیکن یہ روحانی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہماری زندگی میں، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ویک میں رمضان المبارک کا آغاز ہوگا۔ آپ تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں پہ بھی یہ پروگرام سننے والے ہیں، مبارک ہو۔ خدا یہ کرے کہ آپ کا یہ مہینہ آپ کے لیے صحیح عبادات، برکتوں کا مہینہ، اور جو دعائیں آپ کریں گے خدا تعالیٰ انہیں قبولیت بخشے، آسانیاں بخشے۔ آپ کے اپنے سائن میں جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، جوپیٹر، وہ آپ کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ اور یہ یاد ہوگا کہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مہمان ستارہ جب یہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آسانیاں لے کے آتا ہے، جہاں آپ کے بہت سے معاملات زندگی بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ کچھ پرابلمز ہوئے ہیں، لیکن ان ڈیپتھ جب ہم دیکھیں گے تو جسے کہتے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری اور آسانی ہوتی ہے، اور اس میں بھی کوئی چیز، کوئی مفاد، کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ بہرحال ایسی ہی کیفیت اس ویک میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، مارس چونکہ آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے، ریٹروگریڈ تھا، ٹھیک ہو گیا، انکم کے نئے کچھ مواقع پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نئی اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ میں کہوں گا اس ویک میں اپنی فائنینشیل پوزیشن امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ کے کوئی ریسیویبلس ہیں جنہیں آپ ریسیو کرنا چاہتے تھے، لینا چاہتے تھے، ان کے لیے کام کرنا اور فائدہ مند ہوگا، بہتر ہوگا۔ ایک بات اور خاص کر پرانے ڈیٹس۔ سیکنڈ چیز جو ہے، آپ کے جاب میں ایلیویٹڈ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز ڈیزگنیشن کے ساتھ، پاورز کے ساتھ آپ کے پاس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یا آپ اس کی خواہش رکھتے تھے تو اس سلسلے میں بھی اگر آپ کوئی لیفٹ رائٹ کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ اگر ٹرانسفر سے ریلیٹڈ کسی ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ، ایک شہر دوسرا شہر، تو موومنٹ کا سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
اور موومنٹ اگر آپ کے مفاد میں ہے تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. کوشش کریں گے تو چیزیں پوری ہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ چیز جو آپ کے اپنے معاملات میں دکھائی دیتی ہے کہ نئے جاب کے متلاشی لوگوں کے لیے بھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسپیشلی میڈیکل پروفیشن, آئی ٹی پروفیشن اینڈ لیگل فیکلٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ پیریڈ اچھا, بہتر اور جسے کہتے ہیں بلیسنگ والا ٹائم ہے. اس میں آپ کو نئے مواقع بھی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, نئے اپرچونٹیز بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ دوسری چیز جو اہم چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوستوں آپ کے سائن میں, اس کا تعلق ہے آپ کی جسے کہتے ہیں کہ سفر سے ریلیٹڈ. سفر وسیلہ ظفر ضرور کیجیے گا, اور اپنی پریزنٹیشن, اپنی چیزیں ٹائملی ان کے اوپر کام کیجیے گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ, اور جس مقصد کے لیے جہاں جا رہے ہیں اس کے پورے نتائج اور پورا فروٹ آپ اٹھا سکیں, حاصل کر سکیں. اچھا, کچھ فیملی سٹریس کچھ ایسا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں آپ کے اوپر کچھ دباؤ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کچھ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے. یہ فیملی کا جو پریشر ہے, یہ کوئی آپسی اگر فیملی میں کوئی کنفلکٹس ہے, جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, کہیں کوئی ایسی چیز بنی ہوئی ہے, وہ چیزیں آپ کے لیے بڑا سٹریس کا سبب بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کے میرج کے لیے بھی یہ پیریڈ اچھا ہے, کہنے کا وقت ہے. کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, اور دوسری چیز اگر خدا نخواستہ ریلیشن شپ میں کہیں کوئی فرق آ چکا ہے, کوئی شکوہ آ چکا ہے, تو اس کو بہتر کرنے کا, اس کو ٹھیک کرنے کا بھی وقت ہے, ریکنسائل کرنے کا وقت ہے. جنرلی میں یہ پورا ویک کہوں تو یہ پرانے بکھرے معاملات کو سمیٹنے کا وقت ہے, بہتر کرنے کا وقت ہے, انتظار کرنے کا نہیں بلکہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے چیزوں کو درست کرنے کا ہے. اسی طرح جاب کے سلسلے میں بھی بیٹھے رہنے کا نہیں ہے بلکہ کانسٹنٹلی کوشش کرنے کا وقت ہے, اور کوشش کرنے کی وجہ سے چیزیں آپ کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہوں گی جو الٹیمیٹلی بینیفیشری ہوں گی. بچوں سے متعلق بھی میں یہ کہوں تو یہ پیریڈ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بچوں کی ایجوکیشن یا ان کے ٹریول, شادی, یہ میجر ڈیسیژن میکنگ بھی آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور اسٹرالوجیکلی میں یہ کہوں کہ یہ ایک سعد پیریڈ ہے, اچھا پیریڈ ہے. سعد اور اچھا پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ میں آپ اپنے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں بہتری کر سکتے ہیں. بہتری کرنے کی وجہ سے آپ کا ایک بوجھ سر سے اترتا ہے. اور بچے آف کورس بہت بڑی ذمہ داری ہوتے ہیں, وہ چاہے ان کا تعلیمی سلسلہ ہو یا شادی کا سلسلہ ہو. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ کہوں گا, وہ یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہو, پسند کا مسئلہ ہو, شادی کا کوئی بھی مسئلہ, ان کی ذاتی رائے کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا. ان کی لائکس اینڈ ڈس لائک کو سامنے رکھیے گا. اسی طرح اگر بچوں کو تعلیمی معاملات میں کوئی مسائل, کوئی پرابلم ہے تو وہ ان پرابلمس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہیلپ اس سینس میں کہہ رہا ہوں, ہیلپ سے مراد کہ اگر انہیں کسی سبجیکٹ میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو اسے بدلنے کا اختیار انہیں دیجیے گا, ڈسکس کیجیے گا, حتیٰ کہ چھوٹے بچے کو لیے بھی, کیونکہ یہ پیریڈ آپ کا وینس آپ کے 11th ہاؤس میں آتا ہے جو 5th ہاؤس کا لارڈ ہے. تو یہ فوکس یہ کرتا ہے کہ اس وقت آپ کا فوکس آپ کی فیملی, آپ کے بچے, آپ کے فرینڈز, سبلنگس, یہ ہونے چاہیے. یہاں سے آپ کو انرجی بھی ملے گی, یہاں سے آپ کو بہتری بھی ملے گی. تو دوستو یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے, جنرلی بہت اچھی ہے. اچھے اچھے قدم اٹھائیے, رمضان کی برکتوں سے خدا تعالیٰ ان میں مزید آسانیاں پیدا کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستو, کیسے, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو یہ ویک 24 فروری سے سٹارٹ ہو رہا ہے, 28 کا مہینہ ختم ہو جائے گا. 28 یا 1 مارچ کو اسی ویک میں رمضان المبارک کا آغاز بھی ہو رہا ہے. یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بڑا رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے میں دعائیں کی جاتی ہیں, عبادات کی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے, روحانی طور پہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے. کینسر سائن جب ہم کہتے ہیں مون سے ریلیٹڈ ہے, آپ کا رولنگ پلینٹ مون بھی ہے, اور مون کی پوزیشن اس وقت بڑی بہتر. جب آپ کی رمضان کا آغاز ہوگا تو آف کورس فرسٹ ویک ہوگا,
آغاز کا۔ اس مہینے بس میں 2 باتیں کہوں گا جو رمضان کا لیسن ان لمبا چوڑا بھاشن میں نہیں دیتا، کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ 2 چیزیں، ایک صبر، دوسری برداشت۔ یہ بظاہر دونوں ایک ہی چیزیں، لیکن ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کو میں قناعت میں لیتا ہوں، تشکر، شکر، اور برداشت وہ چیزیں جو مزاج کے اگینسٹ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ری ایکشن نہ دینا۔ یہ زندگی میں پیدا ہو جائیں تو زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اسٹرالوجیکل سائن بھی اسی چیز کی انڈیکیشن دے رہا ہے۔ دوستو، پلانٹری پوزیشن اگر میں آپ کی دیکھتا ہوں تو اس میں پلانٹ مارس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے۔ مارس جب اس کینسر ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ویک ہوتا ہے۔ ویک ہونے کی وجہ سے یہ کبھی کبھی ہمیں اریٹیٹ کرتا ہے، امپیشنٹ کرتا ہے، انسیکیور کرتا ہے، اور کچھ ایسے معاملات زندگی میں محسوس کرتے ہیں جو بظاہر ایگزسٹ نہیں کرتے، اور ہماری الوژن اور ہمارے فیک نیوز ہمارے لیے کبھی کبھی مشکلات کا سبب بن جاتی ہے، تعلقات میں مسائل لے کے آتی ہے۔ یہ بھی کچھ اس طرح کی انڈیکیشن دیتا ہے۔ ویئر ایز آپ کا 12واں گھر بہت خوبصورت، کیونکہ جوپیٹر اس میں موجود ہے۔ جوپیٹر کی جو پریزنس ہے یہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں لے کے آتی ہے۔ کاموں کا آغاز ہوتا ہے، پروفیشن اور جاب میں بہتری کی انڈیکیشن ہوتی ہے، ریلیشن شپ امپروو کرنے کا پیریڈ ہوتا ہے، بہتر کرنے کی کوشش جو ہے وہ بھی ایک فائدہ مند ہوتی ہے، آسانیاں لے کے آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا 9th ہاؤس اگر اس مہینے آپ کوئی، یعنی مہینے سے مراد ہے مارچ پورا رمضان تک کا، کوئی ٹریول پلان کر رہے ہیں، کسی سفر کا ارادہ ہے، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، عبادات کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی ریاضت کے لیے جانا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، تو یہ مہینہ آپ کے لیے بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہوتا ہے اسٹرالوجیکل سائن میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس میں آپ کا ٹریول بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دور پار سے اینڈ آف دی ایئر آپ ماں باپ سے مل سکتے ہیں، سبلنگ سے مل سکتے ہیں، اس کے ٹریول پلان اور یہ چیزیں کرنے کا وقت ہے۔ بھلے ٹریول آپ کا جا کے اینڈ آف مارچ میں ہو، لیکن یہ ویک اس کے لیے امنی قدم اٹھانے کا وقت ہے، سٹارٹ کرنے کا وقت ہے۔ اسی طرح یہ جاب کے حوالے سے بھی بہت اچھا پیریڈ ہے، آسانیاں لے کے آتا ہے، اور خاص کر میں یہ کہوں گا فلم، میڈیا، رائٹنگ، پرنٹنگ، ان چیزوں سے ریلیٹڈ، بینکنگ پروفیشن، ان چیزوں سے متعلق اگر آپ کی زندگی میں ہے تو بہت اچھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ خود سروسز پرووائڈر ہیں، جیسے انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، آئی ٹی سے ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ آپ ہیں، تو آپ کے لیے انٹرنیشنل اور دوسرے شہروں میں اپرچونٹی بنتی اور ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ اگر کوئی بھی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب ہوگی، یا اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی ایگزسٹنگ آفر موجود تھی جس کے اوپر آپ نے کام کرنا تھا، انڈر کنسیڈریشن تھی، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فیصلہ کریں، اسے ڈیسائسو موڈ میں لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بڑا فیوریبل، کمفرٹیبل سا پیریڈ ہے۔ عبادات کی بات کی میں نے، سفر کی بات کی میں نے، آپ کے سٹیٹس کی بات کی، رائز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، روحانی طور پہ آسانیاں ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ کچھ لوگ غیر محسوس طریقے سے آپ کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی پروموشن یا کوئی جاب میں امپروومنٹ کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے، جیسے کوئی اے سی آر یا کوئی ایسی چیز ہے جو رکی ہوئی ہے، چیزیں ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کو اپنے ڈاکومنٹس اور چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی کام کیے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو اسے 2-3 دفعہ غور سے دیکھیے، ریسیویبلس کے اوپر فالو اپ کیجیے گا، اور اگر کوئی ٹینڈر بھرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بڑا کیئرفلی چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح اسٹاک ایکسچینج یا فائنینشیل مینجمنٹ یا اس طرح کے معاملات میں، جیسے فیوچر سے ریلیٹڈ جو بزنسز ہیں، جیسے کموڈیٹی ٹریڈز وغیرہ سے آپ کو محتاط انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ میں یہ کہوں گا کنزرویٹو اپروچ کے ساتھ، بولڈلی مت کھیلیے گا، بڑے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے رکھیے گا، اور اگر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا ایڈوائز لینی ہوگی اور پھر اپنا انیشیٹو لیجیے گا۔ اسی طرح جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں بھی ایک فیوریبل پیریڈ ہے، اچھی چیزیں بن سکتی ہیں، بک سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگلی چیز جو آپ کی زندگی میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کا تعلق جناب آپ کے ایسی فیملی پراپرٹیز، ایسے انسیسٹرل یا انہیریٹڈ چیزیں جو آپ کے ساتھ چلی آ رہی تھی، جس میں بہت سے لوگوں کے نصیب وابستہ تھے، اس کا فیصلہ اگر آپ کرنے جا رہے ہیں، بیچنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی
دکھائی دیتی ہیں. اس سے آپ کے مسائل میں بھی بہتری ہوگی, رسپانسبلٹیز بھی پوری ہوں گی. تو دوستو, یہ ایک پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے, اور اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھا پیریڈ ہے, اسپیشلی وہ جو پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے فالو اپ کا پیریڈ ہے, سپٹمبر مارچ بہتر ہوگا, آپ کام کیجئے. لیکن اسٹوڈنٹس پروفیشنل کالجز سے ریلیٹڈ جو ہے ان سے میں کہوں گا اپنا کنسنٹریشن لیول آپ بہتر رکھیے گا. لکیلی رمضان کی وجہ سے بڑی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, کم ہوتی ہیں, تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا فوکس کرنے کا اپنی تعلیمی معاملات کے اوپر. تو تعلیمی معاملات کو پرائرٹی دیجیے گا. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. میری دعا آپ کے ساتھ ہے. یہ مہینہ سمیٹ لیں, جتنی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. اور ہاں, چینل سبسکرائب کرنا بھی ہے اور لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرنی ہے. تھینک یو. السلام علیکم اسد دوستو, لیو دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے دوستو, اس ویک میں آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ اسٹرالوجیکل پوزیشن تو چینج ہوئی لیکن ایک بڑا ایونٹ, بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑا قابل احترام اور باعث برکت مہینہ رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے. گو کہ وہ لاسٹ یعنی 28 یا 1 مارچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, 28 فیبری یا 1 مارچ سے سٹارٹ ہوگا, لیکن اس ویک میں اس کا آغاز ہوگا. اس لیے میں سب سے پہلے اس کی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں آپ سے کہوں گا کہ اس مہینے اپنے آپ کو روحانی طور پہ جتنا بھی انرچ کر سکتے ہیں, جتنے فوائد لے سکتے ہیں آپ لیجئے گا. آسانیاں ہوں گی آپ کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس کے پہلے 4 دن یعنی منڈے ٹو تھرسڈے تک آپ اپنے بہت سے کاموں کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ریسیویبلس فائنینشیل میٹرز میں اگر میں دیکھوں تو ذرا سا ویک کا آغاز آپ کے لیے اسٹریسفل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ فائنینشیل کمٹمنٹس اگر آپ نے کرنی ہیں تو وہ تھوڑا سا پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹائملی پے آف کرنا اسٹریسفل ہو سکتا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی کوشش کیجیے گا. اور بیفور ٹائم اگر آپ نے کوئی چیک کسی کو پے کیا ہے یا کسی سے پیمنٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے تو کوشش یہ کیجیے گا کہ ڈیو ڈیٹ سے پہلے ہی دوسری پارٹی کو انفارم کیجیے گا, تاکہ کوئی بدمزگی یا کوئی بیڈ امیج مت کریٹ ہو. ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو رولنگ پلانٹ سیٹرن ہے وہ جو آپ کا رولنگ پلانٹ سورج جو ہے وہ سیٹرن کے ساتھ 12th ہاؤس میں موجود ہے. یہاں پہ اس کی ایک ویک پوزیشن ہوتی ہے. ویک پوزیشن ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ فائنینشیل سٹریس اینڈ کمٹمنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور فائنینشیل مینجمنٹ کی بڑی اچھی ضرورت ہوتی ہے. وہ اچھی ضرورت جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ کی جو ہے وہ آپ کو آسانیاں بھی دیتی ہے, بہتر بھی کرتی ہے, کمفرٹیبل بھی کرتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو وارن بھی کرتی ہے, انفارم بھی کرتی ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے مالی معاملات میں بہت زیادہ. اور اسی طرح جہاں دینے کی ذمہ داری ہے وہاں ریسیویبلس کے اوپر بھی آپ نے گریسفلی ایفرٹ کرنا ہے. دوسری گریسفلی ایفرٹ سے مراد میری یہ ہے کہ معاملات کو احسن طریقے سے کیجیے گا, کوئی لٹیگیشن کریٹ نہ ہو. کیوں؟ مارس آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے, تو یہاں پہ کبھی کبھی ہم امپلسو ہو جاتے ہیں, ایسا سٹیپ لیتے ہیں جو اس وقت تو ہماری ایموشنلی ہمیں سیٹسفائیڈ کرتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کے نتائج ہمارے لیے برے نکلتے ہیں, فائدہ مند نہیں ہوتے, جس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو ایمیکیبلی کوشش کیجیے گا, گفتگو کے ذریعے کوشش کیجیے گا, کسی قسم کے لیگل ایکشن کو اوائڈ کیجیے گا. یہ میری آپ سے اسٹرالوجیکلی ایڈوائز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سیکنڈ چیز اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں اس کا تعلق آپ کی جاب کے ساتھ ہے. جاب سے مراد یہ کہ اگر آپ کی کوئی پروموشن ہو چکی ہے, ٹرانسفر ہو چکی ہے اور آپ نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تو اسے جوائن کیجیے گا, ٹریول کیجیے گا, نئی جگہ پہ پلیسمنٹ اپنی کو کنفرم کیجیے گا. ادروائز اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن یا پرابلم کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ مالی معاملات تو میں نے آپ سے ان ڈیٹیل ڈسکس کیے تھے. کریئر میں آپ کے پاس نئی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور خاص کر اس کو میں یہ کہوں گا کہ 26 اور 27 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان دنوں میں اگر آپ کو کوئی نئی جاب کے لیے کوئی انٹرویو آتا ہے, کال دینی ہوتی ہے آن لائن یا فزیکلی, تو اس کے لیے ریلیکس مینٹلی پریپیئر ہو کے کریں, انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی.
ایسے لوگ جو سیلف امپلائڈ ہیں، یعنی خود سروس پرووائڈر ہیں، انجینئر، آرکیٹیکٹ، ڈاکٹرز یا کسی بھی قسم کا، اسپیشلی اس میں کہوں گا مارکس سے ریلیٹڈ، یعنی جس میں میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات ہیں، تو آپ کے لیے یہ ٹریول ٹائم کوئی آپ کی جسے کہتے ہیں ٹریننگ، جس میں آپ کو پروفیشنلی آپ کو انرچ ہونا ہے، فردر نالج لینا ہے، اس سلسلے میں اگر کوئی ایسی چیز منعقد ہوتی ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سلسلے میں پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ دوستوں، دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کی زندگی میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ ہے آپ کی فیملی، بچے۔ میں فیملی سے مراد میری ہے آپ کے بچے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر، جوپیٹر 11ویں گھر میں رحمتوں کا سبب ہوتا ہے، اور بچوں سے متعلق امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ وہ ان کی شادی شدہ زندگی، ان کی رشتے ناطے، یہ ساری چیزوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ اس کے ساتھ ینگسٹر کے لیے میں یہ کہوں گا، اگر آپ کی کہیں کمٹمنٹ ہے، انگیجمنٹ ہے، بات ہوئی ہے، تو اپنے اسپاؤس یا اپنی فیانسے یا اپنی دوست کے ساتھ جسے مستقبل میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، میل اور فیمیل دونوں سے میں مخاطب ہوں، تو آپ نے گفتگو میں بڑی ریئلسٹک اپروچ رکھنی ہے، کیونکہ اسٹرالوجیکل پوزیشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے جو اس طرف لے کے جاتی ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کے ہونے سے پہلے ایسی دل میں کھٹک پیدا کر دیتی ہے، ایک دوسرے سے متنفر کر دیتی ہے کہ جہاں رشتے بننے کی بجائے ٹوٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایگو کو کنٹرول رکھیے گا، شدت سے اس کا اظہار نہ کیجیے گا، آسانیوں کے ساتھ آگے بڑھیے گا، اور اگر ودن ٹو کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اسے اپنے پیرنٹس تک نہ لائیے گا، ہو سکتا ہے 2 دنوں بعد آپ کا موڈ مزاج بہتر ہو جائے، اور بزرگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ ہمارے بچے آپس میں ڈسٹرب ہیں، تو شاید وہ اس چیز کو سیریس لیں اور رشتہ نہ کریں۔ تو اس لیے اس چیز کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام کرنے والے لوگوں کے لیے انٹرنیشنل اپرچونٹیز، ورک ایٹ ہوم، اس کی اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جاب سوئچ اوور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور پیمنٹ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، نئے انکریمنٹس بھی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح جاب میں رسپانسبلٹیز اور پریشر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سیلف امپلائڈ لوگوں کو کاموں کو بیفور ٹائم کمپلیٹ کرنے کا دباؤ بہت زیادہ ہوگا، اور اسی لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس رکھیں اور اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ اپنے کام اور پروفیشن کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ دوستو، یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن تھی۔ ستارے فیوریبل ہیں، اچھے ہیں، کام کی طرف ہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں نے اچھا کہا، جہاں میں نے احتیاط کی بات کی، وہاں کوشش اور کیئرفل ہونا بہتر ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، وہ تمام برکتیں، وہ تمام آسانیاں آپ کے لیے ہوں، اور آپ کی تکالیف اگر زندگی میں ہے تو وہ دور ہوں۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم سنبلا دوستو، ورگو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خدا کرے آپ خیریت سے ہوں۔ یہ ویک سٹارٹ ہونے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے بات کرتا چلوں کہ اس مہینے میں 2 چیزیں اس ویک میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک تو پائسس کا آغاز ہوا، آپ کے علم میں بہت اچھا ہوگا۔ دوسرا، اس مہینے میں 28 فروری یا 1 مارچ سے رمضان کا بھی آغاز ہوتا ہوا ہے۔ اچھا، رمضان کا آغاز باعث برکت ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ میری دعا ہے کہ ایک تو آپ کے لیے رمضان کی مبارک ہو، دوسرا اس مہینے تمام برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے گا، اپنا لائف پیٹرن سکیجول چینج کرنے کی کوشش کیجیے گا، رسپانسبلٹیز اور کمٹمنٹ کو اکارڈنگ ٹو دی منتھ کوشش کیجیے گا۔ اور اسی میں اگلی بات میں یہ کہوں کہ اگر آپ کے کوئی کام گورنمنٹ سے وابستہ ہیں تو کوشش کیجیے گا منڈے ٹو تھرسڈے بھرپور کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کے کام اس پیریڈ میں کمپلیٹ ہوں۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ سب اس سے آگاہ بھی ہوتے ہیں کہ دا مومنٹ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، آفسز کے ٹائم چینج ہوتے ہیں، اور پھر لوگ ویسے ہی کام نہیں کرتے، پھر بالکل کام نہیں کرتے، آپ کو کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنے امپورٹنٹ کام، اور خاص کر جن کا تعلق کسی پرمیشن یا فائنینشیل اپروول کے ساتھ ہے، اس کے اوپر پوری کوشش آپ نے کرنی ہے کہ وہ اس کا آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ بچوں سے متعلق بڑا کرٹیکل پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خاص کر تعلیمی معاملات میں۔ کچھ بچوں کے پرابلمز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے شاید کوئی چیز
بچوں نے ڈسکلوز نہ کی ہو اپنے رزلٹس یا اپنی کوئی پرابلمس کے سلسلے میں، اگر کوئی ایسی چیز آپ کے علم تک آتی ہے تو فرینڈلی ماحول میں، دوستانہ ماحول میں ان کو سنیں، ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر کچھ چیزیں جن کو وہ نہیں کر پا رہے تو ان کو بدلنے کا اختیار ان کو دیجیے گا۔ یہ بڑی اہم چیز آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے، جسے ہم خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا سا ٹائم ہوتا ہے جہاں اپرچونٹیز ہمارے پاس آتی ہیں، ایک اچھی نظر سے ہم دیکھے جاتے ہیں، محسوس کیے جاتے ہیں۔ لیکن 7th ہاؤس میں تھوڑے سے پرابلمس ہیں، وہ اس لیے کہ پلینٹ سیٹرن، راہو، سن، مرکری آر دیئر ٹوگیدر۔ یہاں پہ ہمارے پارٹنرشپ ایشوز جہاں جہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ سنسیئرلی کمیٹڈ ہو کے اپنے آپ کو کام کرنا ہوگا، پروو کرنا ہوگا، سامنے آنا ہوگا۔ اس لیے کہ وہاں چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں جو غلط فہمی کا سبب بن سکتی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا ایکشن، غلط ایکشن مت کیجیے گا انٹل انلیس کوئی چیز بری طرح سے آپ کے سامنے کھل کے نہ آ جائے، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جہاں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح آپ کا کوئی لین دین کا ایشو ہے تو وہاں پہ آپ امپیشنٹ ہوتے ہیں، ٹالرنس لوز کر دیتے ہیں، برداشت ختم ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ فائدے کی بجائے نقصان نکلتا اور چیزیں اور الجھ جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو شانت رکھنے کی کوشش کیجیے گا، پرسکون رکھنے کی کوشش کیجیے گا، ٹائم لینے کی کوشش کیجیے، اور ٹائم کہیں دینا تو دینے کی کوشش کیجیے گا۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے محتاط طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ جاب میں اچھی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اسپیشلی لیگل ججز، لائر، ان سب کے لیے بڑا اچھا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اپنے ٹائم مینجمنٹ، ڈیسیژن میکنگ بڑی امپورٹنٹ اور کیئرفلی کیجیے گا۔ مارس، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا مارس جو 8th ہاؤس لارڈ ہے وہ ایک خاص پوزیشن میں، ویک پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح اپنے رویے، اپنی گفتگو اور اپنے مزاج کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور کہیں کوئی کمنٹس پاس کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے۔ مارس اینٹی کلاک وائز 4th ہاؤس میں ہوتا ہے تو فرینڈس کے لیے بھی ایک اچھا سا پیریڈ ہوتا ہے۔ یہاں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو سکتے ہیں کچھ نئے لوگوں کی وجہ سے۔ اپنی زندگی میں اپنی پریورٹیز کو سیٹ رکھیے گا کہ آپ کی لائلٹی کس کے ساتھ ہے، اسی کے اوپر فوکس رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل لائف میں امپروومنٹ کا وقت ہے، لرننگ کا وقت ہے، پڑھنے کا وقت ہے، ٹریننگ لینے کا وقت ہے۔ اگر ایسی کوئی اپرچونٹی ہے، آپ کو کوئی ایسی ضرورت ہے تو اپنے اسکل کو، اپنے پروفیشن کے لیے اپنے اوپر کام کیجیے گا، اپنے ایکسیلنس، اپنے لیول کو بڑھائیے گا۔ ریلیشن شپ میں اگر پرابلم، جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، تو کسی بھی صورت میں سے بریک اپ کی طرف جاتے ہوئے سیکنڈ تھاٹ ضرور دیجیے گا۔ یہ میری آپ سے ایڈوائز ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم امپیشنٹ ہو کے اس کے آفٹر افیکٹس کو بھول جاتے ہیں، وقتی سٹریس کو سامنے رکھتے ہوئے بریک اپ کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ ٹائم اچھا نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے گا، خیال رکھیے گا اپنا۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی تھی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا، رمضان کا خیال کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور 2 چیزیں اس مہینے کی ہیں، صبر اور برداشت، یعنی صبر جو اویلیبل، اس کے اوپر شکر، اور برداشت مزاج کے خلاف کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو ٹالریٹ۔ یہ دونوں کریں گے، جو رمضان ہمیں لیسن بھی دیتا ہے، تو ہماری زندگی اسی مہینے انشاءاللہ، اس مہینے کی برکتوں سے بڑے اچھے نتائج کے ساتھ باہر نکلے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویک پلانٹری پوزیشن بھی چینج ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا بڑا امپورٹنٹ مہینہ مسلمانوں کے لیے باعث برکت رمضان کا بھی آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 24 فیبری سے اس ویک کا آغاز ہو رہا ہے، اور 28 تک، یہ 28 کا مہینہ ہے، 28 کو یا 1 مارچ کو رمضان کا مہینے کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے تمام سننے والوں کو رمضان کی مبارک، خدا کرے کہ یہ مہینہ آپ کی زندگیوں میں بڑا اہم باعث برکت ثابت ہو، اور وہ تمام دعائیں جو اس مہینے مانگیں گے وہ قبول ہوں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ضرور مانگیے گا۔ روحانی طور پہ کچھ مہینے، کچھ وقت بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ان مہینوں میں اجتماعی اثرات کی وجہ سے فضا میں
ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو لائف کو کمفرٹیبل کیجیے, ہلکا کیجیے, روحانی طور پہ اپنے آپ کو منسوب کیجیے عبادات کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. اور اسٹرالوجیکل پوزیشن بھی کچھ اسی طرح کی انڈیکیشن دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ وینس جو اٹھ چکا ہے اپنے ذہن سے, اپنی سوچوں سے, اور کہیں اور گشت میں ہے, دوسروں کے پاس ہے, کمفرٹیبل ہے. اگر آپ کو کسی سے کسی مدد کی ضرورت ہے اس ویک میں, تو بلا شبہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے, اپنا مدعا بیان کرنا چاہیے. آپ کو وہاں سے مدد بھی ملے گی, آسانیاں بھی ہوں گی. اس کے ساتھ دوسری اہم چیز, جاب میں اگر کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی جو انکمفرٹیبل ہے, جس سے آپ جیسے کہ ناخوش ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کو بنتا ہے کہ اپنی شکایت یا اپنی پرابلمس کو شیئر کیجیے گا. لفظ شکایت ایک نیگیٹو ورڈ ہے, اس کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ پرابلمس اگر آپ کو دکھائی دیتے ہیں ان کو شیئر کریں گے, تو یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. دوسری چیز, انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ مالی معاملات کے حوالے سے یہ ویک محتاط تقاضا کرتا ہے, آپ سے احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مارس انکم ہاؤس کا جو ہے, جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ ہے, وہ 10th ہاؤس میں, جہاں شاید آپ کو اپنے وجود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنے امیج کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اخراجات کرنے پڑیں. کبھی کبھی یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے, کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, تو بلا شبہ اس کی طرف ضرور اخراجات کیجیے گا, لیکن اپنی اویلیبل ریسورسز کو سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. اسی طرح بزنس میں بھی میں دوستو آپ سے یہ کہوں کہ کوئی اپرچونٹیز اگر آپ کو آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, تو یہ بیسیکلی وقت فائدہ اٹھانے کا ہے, لیکن محتاط. اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں, یعنی جہاں آپ کا وقت, آپ کا اسکل, آپ کا نالج دینے کی حد تک ہے, بورڈلی کیجیے گا. لیکن انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کنزرویٹو پیریڈ ہے, محتاط پیریڈ ہے. یہاں پہ آپ کو ذرا سا انویسٹیگیشن, تحقیق, جستجو, کنفرمیشن کے بعد کرنا چاہیے. اور اسی لیے آپ کا کوئی ایسا سلسلہ جو کرنسی, کموڈٹی, اسٹاک ایکسچینج, اسپیکولیشن جہاں پہ ہے, جہاں چیزوں میں اتار و چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے, اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا پروفیشن یا بزنس ہے, تو آپ کو اس سلسلے میں بھی بڑا کیئرفل ہونا چاہیے, محتاط ہونا چاہیے, اور پراپر کنسلٹنسی یا مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جسے میں کہوں گا کہ ملازمت میں بھی سٹریس کی انڈیکیشن ہے, کام کا دباؤ, ایڈیشنل رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر آ سکتی ہیں. یعنی آپ نے جو کام کر رہے تھے, اس کام کے ساتھ ساتھ کوئی ایڈڈ رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آ سکتی ہے, جس کی وجہ سے شاید ٹائم مینجمنٹ ڈیفیکلٹیز آپ کے لیے بنے. رشتوں کے حوالے سے یہ پیریڈ اچھا ہے, شادی, نئے ریلیشن شپ بنانے کے لیے ٹائم فیوریبل ہے, آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اس سلسلے میں اگر آپ بہت عرصے سے کسی کو پسند کرتے تھے, تو یہ ٹائم ڈسکلوز کرنے کا بھی ہے, فائدہ اٹھانے کا بھی ہے, رشتوں کو, دوستی کو رشتے میں بدلنا کا بھی ٹائم. یہ چاہے پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کے لیے, آپ انڈیویژول ہیں تو اپنے پیرنٹس کو انوالو کیجیے, آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اسٹوڈنٹس کے لیے اندر فیوریبل پیریڈ, اسپیشلی ان کے لیے جو ہائر ایجوکیشن میں باہر جانا چاہتے تھے, پڑھنا چاہتے تھے, تو یہ پیریڈ ایک فیوریبل پیریڈ ہے, جہاں پہ جا کے آپ اگر کام کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی, آپ کی جاب اپرچونٹیز اور ایجوکیشن اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, بلکہ کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ تک کی بھی امیج بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لہٰذا انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ کیجیے یونیورسٹیز کو ان چیزوں, اور فالو اپ. اس کا یہ نہیں ہوگا کہ آپ فوراً چلے جائیں گے, لیکن آپ کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. ہوتا یوں ہے کہ جب پلانٹری پوزیشن فیوریبل ہوتی ہے, تو آپ کو اس وقت کام کرنا چاہیے. اسی طرح اپنے اسکل سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی کورسز جوائن کرنے ہیں, کچھ آگے پڑھنے جانا ہے, شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ہے, اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو دوستو, ان ساری چیزوں کا استعمال کیجیے, فائدہ اٹھائیے, اور فیوریبل ٹائم ہے. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ دعاؤں کا وقت ہے, دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے کہوں گا, رمضان کا مقصد ہوتا ہے ہمارا صبر اور برداشت. صبر
جو اویلیبل، اس کے اوپر شکر، برداشت، ٹالرنس اینڈ پیشنس۔ مارس 10th ہاؤس میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم امپلسو ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں اور کوئک رسپانس کرتے ہیں جو عموماً دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ اگر اس مہینے میں رمضان کی اس لیسن کو اپنی جو اس کی روح ہے استعمال کریں گے تو آپ کی اوورآل زندگی بہتر ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ چینل شیئر کیجیے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو 24 فیبرری منڈے، البتہ کوئی نئی بات نہیں، منڈے آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن اس ویک میں جو 24 سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایک بڑا امپورٹنٹ مہینہ رمضان المغارب کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی 28 کو یا 1 مارچ کو روزے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے اور اس مہینے کی مبارکباد بھی آپ کے لیے، اور اس مہینے کی جو رحمتیں برکتیں آپ سمیٹ سکتے ہیں وہ بھی سمیٹیے۔ میری دعا ہے کہ آپ اس کے لیے آسانیاں ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا ایک بڑا امپورٹنٹ سبق ہوتا ہے، اور وہ سبق ہوتا ہے صبر اور برداشت۔ صبر یہ جسے کہتے ہیں قناعت، شکر جو اویلیبل، اور برداشت، ٹالرنس، دوسروں کی خلاف کوئی چیز دل میں اٹھتی ہے، کسی نے تکلیف دی ہے، اس کی برداشت۔ ویسے بھی جنرلی اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں ہوں تو ہم بہت زیادہ پرسکون، مطمئن، اطمینان کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، انگزائٹی نہیں ہوتی۔ اور اسٹرالوجیکلی میں یہ کہوں تو آپ کے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مارس وہ اس وقت آپ کے 9th ہاؤس میں ہے۔ 9th ہاؤس ایسا ہاؤس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہماری ہائر ایجوکیشن، اپر سپر نیچرل قسم کی روح یہاں پہ ہوتی ہے۔ اسپرچولی اپنے آپ کو انلائٹڈ کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہیل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم نئے لرننگ اور ایکسپیرینس لیتے ہیں یہاں، لیکن یہاں پہ آ کے یہ ہائپر ایکٹیو بھی ہوتا ہے، جہاں پہ جا کے کبھی کبھی ہم امپلسو بھی ہوتے ہیں، شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہوتے ہیں، اور چیزوں کے اوپر ریئیکٹ بھی بڑی شدت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ایموشنز اور ریئیکشنز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، جس کی بیلنس پوزیشن بہت اچھے طریقے سے موجود ہے، بنی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ کے مزاج کے ساتھ ساتھ وہ ہے آپ کا انکم ہاؤس۔ انکم ہاؤس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا انکم کا لاٹ 2nd ہاؤس وہ آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، جہاں پہ جا کے آپ کے انکم کے ذرائع اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نئی اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی کام کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، اگر آپ سیلف سروس پرووائڈر ہیں تو آپ نے جو بھی کہیں کوئی کوٹیشن دے رکھی تھی، اپنی سروسز کے بارے میں بتا رکھا تھا، اس کا مثبت پازیٹیو رزلٹ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے ریسیویبلس ہیں، پیمنٹس کچھ ڈیو ہیں جو سروسز آپ نے دی تھی، تو اس کی پیمنٹس ریسیو کرنے کا بھی ٹائم آپ کے پاس ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے بہتری اور آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے، اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو میں آپ کی زندگی میں بتانا چاہتا ہوں، جاب میں اسٹیبلٹی، استحکام بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنے طور پہ اگر آپ خود کوئی سوئچ اوور کرنا چاہیں، بدلنا چاہیں، تو اس کے مواقع، اس کی اپرچونٹی بن سکتی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ کبھی کبھی ہم ایگزسٹنگ انوائرمنٹ میں ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ وہ ڈسسیٹسفیکشن کبھی کبھی انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ وقت اس چیز کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو وہیں پہ سٹک رہنا ہے، نکلنا نہیں ہے۔ امپیشنٹ ہو کے اگر آپ ریزائن کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس پیریڈ میں چھوڑی گئی جاب دوبارہ آپ کو لمبے عرصے تک جاب لیس رکھ سکتی ہے۔ اس لیے اپنا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کہ آپ کوئی ایسا سٹیپ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا فرینڈ سرکل، دوستوں کا سرکل۔ دوستوں سے متنفر بھی ہوتے ہیں اور ان کے قریب بھی آتے ہیں۔ اس پیریڈ میں آپ نے اپنے آپ کو بڑا کیئرفل رکھنا ہے، اسپیشلی جن سے مخالف کے ساتھ اگر آپ کے کوئی ریلیشن استوار ہوتے ہیں یا انٹریکشن ہوتا ہے یا دوستی ہوتی ہے، فوری طور پہ ٹرسٹ نئے لوگوں پہ مت کیجیے گا، اپنا دل کھول کے مت سامنے رکھیے گا، ورنہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شادی کے سلسلے میں بھی یہ ٹائم فیوریبل ہے، اچھا ہے، کرنا چاہتے ہیں تو رشتوں کی آپشن ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، ڈسٹریکشن کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو لیکن رمضان کا فائدہ بھی ہے کہ یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز ایز سچ ایسی نہیں ہوتی، اور نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ اپنے
تعلیمی معاملات کے اوپر فوکس کیجیے گا، اسپیشلی ان طلباء کے لیے جن کے او لیول اے لیول کے ایگزام بھی آنے والے ہیں اور پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن جن کا ٹاسک اور ٹارگٹ ہے. تو یہ وقت زندگی کا بہت اہم ہے. اپنی تعلیمی معاملات کو فوکس کیجیے، سوشل ایکٹیویٹیز کو کم کرنے کی کوشش کیجیے گا. دوستو یہ جنرلی اگر میں یہ کہوں تو یہ ٹائم بہتر ہے، فیوریبل ہے. جن چیزوں میں نے احتیاط کا کہا احتیاط کیجیے، جہاں بڑھنے کا کہا اس کا فائدہ اٹھائیے. میڈیکل پروفیشن میں بھی نئی اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر کوئی شارٹ ٹرم کسی کے ساتھ کوئی مل کے کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ اور اس کے بھی امکانات آپ کے پاس موجود ہیں. تو دوستو یہ ویک بڑا امپورٹنٹ ہے، اسی کی روشنی میں گزاریے. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. خدا کرے کہ اس مہینے کی تمام برکتیں، وہ تمام دعائیں جو آپ اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے مانگیں، وہ تمام قبول ہوں. آمین. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو اسٹرالوجیکل پوزیشن بڑی بہتر کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. کچھ ستاروں نے چینج لیا، کچھ اینٹی کلاک وائز تھے جو کلاک وائز ہوئے. یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. 24 فیبری سے جو ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ 28 کا مہینہ ہے، تھرسڈے کو ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اگلی چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں فرائیڈے کو، کہ یہاں پہ چیزیں بدل رہی ہیں. مہینے کا آغاز بدل رہا ہے. اس مہینے بڑا ہی روحانی مہینہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے. رمضان جب آتا ہے تو ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. ورکنگ آورز چینج ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا ٹائم بدلتا ہے، کھانے پینے کی چینج آتی ہے. یہ آپ سب اس سے آگاہ ہے. لیکن ان سب سے ہٹ کے جو رمضان کا لیسن ہوتا ہے، بیسیکلی یہ ایک تربیت کا پروسیس ہوتا ہے. بہت سی چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، وہ آپ سنتے. میرا ٹاپک اس میں وہی ہے جو اسٹرالوجیکلی آپ کی ڈیمانڈ ہے، کہ اس میں صبر اور برداشت. صبر میں کہوں گا جو اویلیبل، اس کے اوپر قناعت اور شکر. اور برداشت ایسی چیزیں اریٹینٹس جو آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، ٹالرنس کی کمی آتی ہے، وہاں پیشنس اور ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا. رمضان کا لیسن بھی یہی ہے. تو اسی کی روشنی میں اس ویک کا آغاز کرتے ہیں. ٹالرنس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مارس آپ کے 8th ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ اخراجات کا حامل ہوتا ہے. جس مہینے میں یہ جب سے مارچ یہاں پہ آیا تو آپ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں دوسروں کے لیے ایکسپیکٹیشن کے بغیر. آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کرنا ریٹرن، اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. ایک دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ نے خیال رکھیں، جوپیٹر جو آپ کا رولنگ پلانٹ، وہ آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے. تو 7th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنے آپ کو ایک طرف رکھ کے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں. ان کی زندگیوں میں اپنی سبلنگس، اپنے پیرنٹس، اپنے فرینڈس، اپنے اسپاؤس، ان ساری چیزوں کے لیے یہ ٹائم بڑا بہتر اور فیوریبل ہوتا ہے. وینس جو ہے آپ کا 5th ہاؤس میں موجود ہونے کی وجہ سے خواہشات کے معاملے میں بھی بڑا پیارا سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں ان لوگوں سے کہوں گا جو جاب سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، کہیں ٹرانسفر چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، تو سفر کی پلاننگ کے لیے کام کرنا وہ بہتر ہوگا، کوششیں کرنا وہ بہتر ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ گھر کی سلسلے میں کوئی چیز بیچ کے کوئی دوسری چیز لینا چاہتے ہیں، رد و بدل، عدل بدل، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اس کا تعلق جناب آپ کی کانسٹنٹ پرسنل ایموشنل لائف سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ ایموشنل پرسنل لائف کا ڈپینڈنسی عموماً ہوتی ہے جہاں جہاں ہمارے ہیومن ریلیشن کے تعلقات، کچھ بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں، کچھ ایسے ریلیشن ہوتے ہیں جسے ہم بناتے ہیں، وہ دوستوں کا ایک تعلق ہوتا ہے. تو فرینڈ سرکل میں آپ نے محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اسپیشلی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ. ان کے لیے پرابلمس سالو کرتے وقت ان کے پرابلمس کی حد تک رہیں، ایموشنلی انوالو نہ ہوں. ادروائز آپ کے لیے ایک تھوڑا سا پرابلم کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جوپیٹر چونکہ 7th ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کو کبھی کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حدود کس حد تک دوسرے کے لیے بڑھا لیتے ہیں. کبھی کبھی لوگ آپ کو پھر مس یوز بھی کرتے ہیں. تو اس لیے بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوگا.
بچوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کی تعلیمی معاملات، کریئر، ایجوکیشن، اس میں تبدیلیاں، اس میں گائیڈنس، یہ آپ کے لیے سر فہرست ہوگا. اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ آرمی فورسز، یونیفارم فورسز سے ریلیٹڈ ہیں تو یہاں پہ آپ کی کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ اور کچھ کورسز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن کو آپ نے شاید اوائڈ نہ کر سکیں. اگر ایسی کوئی پوزیشن بنتی ہے تو آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کورسز کو جوائن کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں اس کی وجہ سے جو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنی تھی وہ آ سکیں اور وقت ضائع نہ ہو. ٹریول کی انڈیکیشن میں بات کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں. چین سیل، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. سیل انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اخراجات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن مرکری یہاں پہ موجود ہے تو یہ غیر متوقع طور پہ کہیں سے کوئی انکم یا کوئی فائدے کی نشانی آپ کو دے رہا ہے، جہاں بیٹھے بیٹھے کچھ ان ایکسپیکٹڈ منی، پیسہ آپ کے ہاؤس میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. خدا کرے کہ یہ رحمتوں کا سبب ہو، آسانیوں کا سبب ہو. تو دوستو، اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اسی کی ویک کی احتیاطی تدابیر اور جہاں انیشیٹو لینا اس کی روشنی میں اپنے ویک کا آغاز کیجئے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں، آمین. السلام علیکم کیپیکین دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، اس ویک بہت سی اہم تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور سب سے بڑی تبدیلی آپ سب اس سے آگاہ ہوں گے کہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، یہ میں اس لیے اس ویک میں ایک تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس کی. دوسری بات یہ کہ رمضان کے بڑے لیسن ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے وہ بچپن سے کہ رمضان کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن میری زندگی میں دو چیزوں کے اوپر بہت زور دیتا ہوں. وہ ہے آپ کا صبر اور برداشت. صبر سے مراد جو اویلیبل ہے وہ اس کے اوپر شکر، گریٹیٹیوڈ اینڈ کنٹینٹمنٹ، یہ دو چیزیں. اور سیکنڈ پیشنس، ٹالرنس، برداشت، یہ دو چیزیں. اور اسی چیز کا اگر ہماری زندگی میں ایک ریگولر پروسیس بن جائے، عمل بن جائے اور ہم اس کے اوپر، تو ہماری زندگی بہت سے مسائل، بہت سے جھگڑوں، بہت سی چیزوں سے بچ جاتی ہے. تو اس لیے اس مہینے ان دو لیسنس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. باقی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ آپ سب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ مہینہ کیا ہوتا ہے، میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اسٹرالوجیکلی ایک اچھے سکسیسفل انسان کو اپنی عملی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے. اور کیپریکینین کے طور پہ سنس آپ کا رولنگ پلانٹ سیٹرن ہے اور اس وقت مارس سورج کے ساتھ موجود ہے، تو آپ کو شدت سے کے ساتھ ان پیشنس کی، برداشت کی، ری ایکشن کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ سیٹرن اینڈ سن آر ٹو اینیمی پلانٹس. یہ ساتھ جب ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے حالات میں ایسی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، امپیشنٹ بھی ہوتے ہیں اور ری ایکشن بھی شدت کے ساتھ ہمارے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے کبھی کبھی مسائل کا سبب بن جاتے ہیں. اسی لیے اس میں ہمیں بہت زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہوگی. اور یہ آپ کا 19 فیبری سے سٹارٹ ہو چکا ہے سائیکل. احتیاط کے ساتھ اگر میں یہ کہوں تو یہ 22-23 مارچ تک رہے گا. اس لیے اسپیشلی کیپریکینین دوستو، آپ نے بڑا محتاط ہونا ہے اپنے تعلقات میں، لین دین میں، لیگل معاملات میں. جہاں جہاں مشترکہ معاملات چل رہے ہیں وہاں آپ نے صبر، برداشت اور پیشنس کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے، تاکہ آپ کی کوئی چیز غلط معنی لے کے کہیں اور کوٹ نہ ہو اور اس کے فردر کمپلیکیشن آپ کے اوپر نہ آئے. یہ تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ ذرا سے ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹرن، سن اور یہ ساتھ ساتھ مون اکٹھے ہیں اور یہ 23 کی رات سے شروع ہو چکا ہوا سائیکل، 23 سے بلکہ سنڈے سے شروع ہو چکا ہوا ہے، منڈے ٹیوزڈے تک اپنی پیک پہ ہوگا، 24-25 تک. تو یہ رکھیے گا. اس میں کوئی آپ کی ٹریول پلان کینسل بھی ہو سکتا ہے، کسی نے آنا تھا وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، کہیں سے کوئی پیمنٹ آپ کو آنی تھی وہ بھی ریفیوز ہو سکتی ہے. اس لیے آپ نے اس ویک میں، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ بڑا پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. سیکنڈ چیز دوستو یہ یاد رکھیے گا کہ جوپیٹر، جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ آپ کے سروس ہاؤس میں موجود ہے. سروس ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے نیا مواقع تو دیتا ہے.
اپرچونٹیز تو دیکھتا ہے، لیکن ایک اس حد تک کہ جہاں ہم کسی جگہوں پہ کہیں کچھ کمپلیکیشنز کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، لمیٹیشنز کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ لمیٹیشن ہمیں کھل کر آگے آنے نہیں دیتی۔ میں ان تمام دوستوں سے، خواتین و حضرات سے، کیپریکینین سے کہوں گا کہ اگر آپ جاب کے متلاشی تھے، آپ کو جاب کی آفر ہوئی، وہ آفر آپ کے ریکوائرمنٹس یا آپ کی اسٹیٹس، ایجوکیشن یا ایکسپیکٹیشن سے کم تھی، ایکسیپٹ کر لیجیے گا۔ یہ میری ایڈوائز ہے، ایکسیپٹ کر لیجیے گا۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے اینگل میں اسٹرالوجیکل سٹارٹ ہوں گے جو موو کر رہا ہے، موو آن کر رہا ہے، فارورڈ چل رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ آگے آپ کے لیے آسانیاں خود بخود ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ اس وقت اس سے ریفیوز کر دیں گے تو شاید بہت دنوں تک پھر یہ اپرچونٹی آپ کے پاس نہ آئے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس مہینے کچھ اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے، کچھ بزنسز لاسز کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے بیفور لاس اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اور جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا پیریڈ اسٹرالوجیکل ایسا ہے جہاں پہ کچھ چیزوں کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، کچھ چیزوں کو ریزیوم کرنا ہے، یہ ملے جلے سے فیکٹرز ہیں، اس کا کام آپ نے کرنا ہے۔ ٹریول ٹائم بھی میں نے کہا کہ بنا ہے لیکن فائدہ مند نہیں، کوئی آنے والی میٹنگ جو آپ کے پاس آ رہا تھا شاید وہ بھی ڈیلے ہو جائے، اس لیے ذہنی طور پہ تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھول جائیں، نو، اس کا مطلب یہ کہ آپ فالو اپ کیجیے گا، آپ کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کی کمٹمنٹ تھی وہ آنر ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ اسی ویک میں کہیں ٹریول کریں، کہیں سفر کریں، کہیں یاد دہانی ہیں، کہیں ریسیویبلس ہیں، وہ لینا۔ تو آپ رمضان میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ٹائم کم ہو جاتا ہے، لوگوں کے پاس جواز ہوتا ہے، آفسز کے ٹائم آدھے رہ جاتے ہیں اور کام ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ 4 دن اس ویک کے آپ کی زندگی میں بڑے امپورٹنٹ اور ڈیسائسو ہیں، اس لیے اس کے اوپر احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ چلیے گا۔ وینس 10th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے، 4th ہاؤس میں آتا ہے، تو یہ آپ کے پاس اپرچونٹی لاتا ہے خریداری کی، فروخت کی، ساری چیزوں کی۔ لیکن سیٹرن اینڈ سن جب بندھے ہوتے ہیں تو یہ چیز کا کہتے ہیں کہ آپ اس وقت کوئی انیشیٹو لیجیے گا جب آپ کے پاس ریزنیبل اور سفیشینٹ فنڈز اویلیبل ان ہینڈ ہوں۔ اسپیکولیشن کے ساتھ آپ نے نہیں چلنا، ورنہ آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے۔ بچوں سے متعلق لاسٹ 3 days آر ویری امپورٹنٹ اس ویک کے، ان کے سلسلے میں، ایجوکیشن کے سلسلے میں شاید آپ کو کچھ ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنا پڑے، کوئی سبجیکٹ چینج یا کوئی اور مسائل ہے تو وہ آپ کو سن کے ان کی مدد کرنی پڑے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن کچھ ٹرکی سی ہے اس ویک میں، اس لیے آپ نے اس ٹرک کو انڈرسٹینڈ کر کے پیشنس، ٹالرنس کے ساتھ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، 24 سے نئے ویک کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس ویک میں ہمارا اسلامی مہینوں کا بڑا اہم مہینہ رمضان المبارک، اس کا بھی آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ مہینہ عموماً کہا جاتا ہے پورے سال پہ بھاری ہوتا ہے، عبادات کے لیے، خدا سے رابطے کے لیے، روحانی طور پہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ کچھ لیسن، کچھ سبق دیتا ہے، بہت سے سبق دیتا ہے، بہت سے لیسن دیتا ہے۔ آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، میں اس لیے نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، میں اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی تبلیغ کروں یا بات کروں، میں پریکٹیکل جو اس سب مہینے کی جو 2 لیسن ہیں ان کے اوپر بات کروں گا، جو اسٹرالوجیکلی بھی آپ کی ضرورت بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ہے ایک صبر، دوسرا برداشت۔ صبر کو میں انگریزی میں ایکسپلین کروں گا آپ کے لیے، کنٹینٹمنٹ، یہ، اور ساتھ گریٹیٹیوڈ، شکر، یہ 2 چیزیں، اور تیسری برداشت میں کہوں گا تو ٹالرنس اینڈ پیشنس، یہ 2 چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے آپ نے برداشت کرنا ہے، ٹالریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، اور جو اویلیبل ہے اس کے اوپر شکر گزار ہونا ہے، اور کسی کے لیے جیلسی، حسد یا ریئیکشن پیدا نہیں کرنا۔ یہ آپ کی اسٹرالوجیکل ڈیمانڈ، اس کی ریزن یہ ہے کہ سیٹرن جو ہے آپ کے 2nd ہاؤس میں موجود ہے، یہاں پہ انکم کے اوپر کچھ قدغن لگاتا ہے، مالی طور پہ آپ کو تھوڑا سا پریشانی کا سبب کرتا ہے، جہاں اخراجات بہت ہوتے ہیں اور حسب توقع انکم جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی،
اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم شارٹ آف فنڈز ہوتے ہیں، کچھ کمٹمنٹس ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی، کچھ خواب ہیں جو ادھورے رہ جاتے ہیں. اسی لیے صبر کی بھی ضرورت ہے، اسی لیے پیشنس کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ چیز، یہ ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کا بھی وقت ہے. اپنے آپ کو کہیں کوئی ریلیشن شپ میں اسپاؤس، دوستوں، کہیں کسی جگہ کوئی ریلیشن شپ میں پرابلم آ چکے ہیں تو اس کو امپروو کرنے کا، بہتر کرنے کا، فالو اپ کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے، چیزوں کی درستگی کا وقت ہے. ریزن صرف یہ کہ سیٹرن اینڈ مارس جب ساتھ ہوتے ہیں تو چیزوں کو توڑتے ہیں، اور جوپیٹر جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، یہ تیسرے گھر میں جب موجود ہوتا ہے، پانچویں میں، تو یہ آپ کو کنیکٹ بھی کرتا ہے، جوڑتا بھی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور اپنی ایگو کو کس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں. اگر آپ ایگوئسٹک ہیں تو آپ کے لیے پرابلمس کا آغاز ہوگا اور رہے گا. آپ کے ریلیشن شپ کبھی بھی اسٹیبل اور کانسٹنٹ نہیں رہیں گے. آپ کی ایکسپیکٹیشن اللاجیکل ہے تو آپ ہمیشہ سفر کریں گے. آپ ریئلسٹک ہیں تو آپ کے لیے قدم قدم پہ آسانیاں ہوں گی، پیشنس ہوگا. تو یہ مہینہ اپنی تربیت کا مہینہ ہے. ماضی میں نظر دوڑا کے اس کی روشنی میں مستقبل کے فیصلے کرنے کا وقت ہے. ٹھیک ہو گیا. جاب میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ چیزیں اچھا پیریڈ لاتی ہیں، لیکن آپ کے لیے کچھ موومنٹ لاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو رمضان کے باوجود اپنی ڈیوٹیز کو ڈسچارج کرنے کے لیے فریکوینٹ ٹریول کرنا پڑے، گھر سے دور رہنا پڑے. یہ سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ آپ کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اور شاید آپ کے پاس انکار کا گنجائش بھی نہ ہو. تو ایکسیپٹ کیجیے گا، کیونکہ اسٹرالوجیکل ٹائم آپ کو موڈ سوئنگز اور ٹینٹرم کا الاؤ نہیں کرتا، بلکہ اوبے کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے، تاکہ آپ کا فائنینشیل سٹیٹس کنٹینیوس رہے، سیدھا رہے، اور اس میں کوئی بریک اپ یا فائنینشیل پرابلم نہ آئے. وینس آپ کے تھرڈ ہاؤس میں موجود ہے تو سبلنگس کے ساتھ، کزنس کے ساتھ ایک اچھا ٹائم انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ اپنے بچوں کے رشتے ناتوں کے لیے اپنی سبلنگس اور اپنے کزنس کے ساتھ معاملات کو طے پا سکتے ہیں. اسی طرح فیملی، جائیداد، انہیریٹنس، ان ساری چیزوں میں بھی آپ کے لیے بہتری اور آسانی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور بہت سے چیزوں کو آپ ایمیکیبلی ریزالو کر سکتے ہیں، بینیفٹس لے سکتے ہیں. ایک بات. دوسری چیز، راہو جب آپ کے 12th ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ عجیب و غریب قسم کے سیٹرن کے ساتھ مل کے تنگی لے کے آتا ہے، اور وہ تنگی کبھی کبھی ہمارے موڈ مزاج سے ظاہر ہوتی ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہمارے لیے راستے بند کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ کنفلکٹ بنتے بنتے جاب میں یا بزنس میں، پارٹنر میں، لیٹیگیشن تک چلا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ نے کام ڈاؤن کرنا ہے، ریلیکس کرنا ہے، تاکہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے نہ نکلیں. سفر کے معاملے میں اچھا پیریڈ ہے. پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ، فارن ٹریول، اسٹوڈنٹس کے لیے جو باہر جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ اس سلسلے میں کوئی بھی پلان کریں وہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے انشاءاللہ. اس کی ریزن صرف یہ ہے، میں بیفور ٹائم گو کہ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے، لیکن میں یہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ مئی ٹو اکتوبر آپ کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ پیریڈ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ کچھ سفر کرنے پڑیں گے اور کچھ سفر مجبوری بن جائیں گے. یہ اس کی ڈیٹیل ہم ان مہینوں میں بتائیں گے، آپ نے ذہن میں ابھی رکھنا ہے اس چیز کو. اسی لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کی مجبوری آپ کی ضرورت رہے، مجبوری نہ بنے. اسی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، اسی ایک ایڈوائس کے ساتھ کہ جہاں آپ نے کام ڈاؤن، ریلیکس، لیس ایگوئسٹک، مور جسے ہم کہتے ہیں ریئلسٹک اور کمپیٹیٹیو اور پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہوگی، کہ ساتھ وقت گزاریں گے تو لائف از بیوٹیفل. اپنا بہت خیال رکھیے، آسانیاں رکھیں، اور ہیلتھ ایشوز رہ گئے اس سلسلے میں آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی انڈیکیشن راہو اینڈ مارس چونکہ آپ کے 12ویں گھر میں آتا ہے تو یہ زیادہ پرابلم کی انڈیکیشن دیتا ہے. خاص کر میں خواتین سے کہوں گا کہ مارس جب یہ آتا ہے تو آپ کے پرائیویٹ پارٹس اور ہارمونل انڈیکیشن جسے ہم کہتے ہیں ایبڈومینل میں، اس میں پیریڈز، بہت سی ایسی چیزوں میں انفیکشن پرابلمس کی انڈیکیشن دیتا ہے. اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور پراپر ٹریٹمنٹ لینا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں، میری دعا ہے. خوش رہیں. السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، اسٹرالوجیکل پوزیشن سورج کے آنے کی وجہ سے سولر ریٹرن ہے. آپ کا پائسز منتھ ہے، سٹارٹ ہونے جا رہا ہے.
کچھ لوگوں کی سالگرہ ہوگی، ان کو مبارک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی مبارک وہ رمضان کا آغاز بھی اسی ہفتے میں ہونے جا رہا ہے. اور رمضان کا آغاز جب یہ آتا ہے تو ہمارا اوور آل مسلم کنٹریز میں سارا لائف پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. کام کے اوقات بدل جاتے ہیں، سوشل کمٹمنٹس چینج ہو جاتی ہیں، ایکٹیویٹیز بدل جاتی ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم اور طرح کے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم چیز جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے لیسن آف رمضان، پرپز آف رمضان. اس کے بہت سے ہیں جس پہ میں بات نہیں کروں گا، بچپن سے سنتے آئے ہیں، میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. میرا ٹاپک صرف 2 الفاظ ہیں اور جس کا تعلق اسٹرالوجیکلی آپ کے ساتھ ہے، اور وہ ہے ایک صبر اور دوسرا برداشت. صبر، کنٹینٹمنٹ، پیشنٹ اور گریٹیٹیوڈ. جو ہے اس کو شکر، اور جو نہیں اس کے لیے دعا. اور برداشت ایسے فیکٹرز جو آپ کے لیے اریٹینٹس ہیں، جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے، انہیں اگنور کرنا، انہیں برداشت کرنا. اور یہ 2 قدم وہی ہیں جو زندگی میں اگر شامل ہو جائیں تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. اگر فوری طور پہ ہم اپنی زندگی میں ریئیکشن نہ دیں تو چیزیں کنٹرول میں رہتی. یہ آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پائسیز میں پلینٹ سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں موجودگی ہمیں کبھی کبھی بہت سی الجھنوں میں لے کے آتی ہے، بہت سے آزمائشوں میں ڈالتی ہے. اے بٹ ٹف ٹائم، جہاں ہمارے پاس ایکسٹرا کام کی ذمہ داریاں آتی ہیں، ایکسٹرا فائنینشیل بوجھ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جنہیں ہمیں برداشت کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس اس کی چوائس نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ہم اریٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں، پرابلم کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، شاکی بھی ہو سکتے ہیں اپنے بزنس پارٹنر سے، اپنے اسپاؤس سے، اپنے کولیگ کے ساتھ. یہ تینوں ایریاز آپ کے بڑے امپورٹنٹ اور کیئرفل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسپیشلی میں اس میں ہی کہوں گا چونکہ منڈے ٹیوزڈے یہ بچوں سے متعلق بھی آپ کے لیے کیئرفل ہوگا، کیونکہ آپ کا 5th ہاؤس کا رولنگ پلینٹ آپ کے اپنے ساتھ ہے، تو کوئی کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بچوں کی ہیلتھ میں خدا نخواستہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اسے ٹائملی دیکھیے گا، اس کے اوپر توجہ دیجیے گا. اور اپنی پرسنل کمٹمنٹ سے نکال کے کچھ ڈیووٹیڈ ہوں اپنی فیملی کی طرف آپ کو ٹائم دینے کی ضرورت ہوگی. ویسے رمضان میں ٹائم چینج ہونے کی وجہ سے کافی ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ ہم فیملی کے ساتھ ایک اچھا بہتر وقت گزار سکیں، لیکن شاید آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹیز زیادہ بڑھ جائیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا خیال رکھیے. اسی طرح اگر آپ سیلف سروس میں ہیں، یعنی سیلف امپلائیڈ ہیں، سروس پرووائڈر ہیں، آپ خواتین ہیں، حضرات ہیں، آپ انجینئر، آرکیٹیکٹ ہیں، ڈیزائنر ہیں، آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، جیولرز ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، تو آپ کے اوپر اس مہینے میں پریشر زیادہ رہے گا. ٹائملی چیزوں کو ڈیلیور کرنا آپ کے لیے ایک پروجیکٹ ہوگا. مرکری جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سروس ہاؤس کا جو لارڈ ہے، اس کی جو پوزیشن اگین آپ کے ہاؤس میں موجود ہوتی ہے، فرسٹ ہاؤس میں، تو یہ آپ کی جاب کے لیے بڑا امپورٹنٹ منتھ ہے. آپ کی پروموشنز، آپ کی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پرنٹنگ، ریڈیو، ٹی وی پہ بولنے والے خواتین و حضرات، اسی طرح ٹیچنگ ٹرینرز، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے بہتر مواقع، سوئچ اوور کے بھی چانسز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ اپنی جاب کو بدلنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اسے بھی اس سلسلے میں بھی آپ کے پاس کچھ مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو فالو اپ کیجیے گا، اور اسپیشلی اگر اس کی فیلڈ دوسرے شہر، دوسرے ملک میں ہے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، زیادہ پروڈکٹیو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ریلیشن شپ میں اگر کہیں پرابلم آ چکے ہیں، خدا نخواستہ، اسے ٹھیک کرنے کا بھی وقت ہے، امپروو کرنے کا بھی وقت ہے. اسی طرح ان نوجوانوں سے میں بات کروں گا جو کسی ریلیشن شپ میں ہیں اور اسے مستقل کرنا چاہتے تھے، تو یہ پیشنس کا وقت ہے، ٹالرنس کا وقت ہے، جہاں ایگو ہائی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے متنفر کر سکتی ہیں، اور بجائے ہم رشتوں کو مضبوط کرنے کے اسے توڑنے کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ایسے وقت میں بڑی محتاط گفتگو کیجیے گا، ان نیسیسریلی ایگوئسٹک نہ ہوں، تاکہ آپ کے رشتوں میں کوئی پرابلم نہ آئے. اور ٹریول ٹائم از انڈیکیٹڈ، اس میں اچھے اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن رمضان میں لوکل ڈومیسٹک ٹریول تو بند ہوتے ہیں، لیکن آفٹر رمضان، عید اور اس کے بعد لانگ ٹرم ٹریول کی پلاننگ چیزوں میں آپ کے پاس اچھا وقت ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. پروفیشنل کالجز میں کام، ایڈمیشن کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے.
اپنی تعلیمی معاملات کو ٹھیک رکھیں، کیونکہ مارس آپ کے 5th ہاؤس میں آتا ہے تو تھوڑا ویک ہوتا ہے، جہاں کنسنٹریشن کا پرابلم ہوتا ہے، آپ کی انرجی لیول لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، برین کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، نیند انسفیشینٹ ہوتی ہے یا آتی نہیں، حتیٰ کہ سو کے بھی اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا تھکے گلومی فیل کرتے ہیں. تو لہٰذا فریش اپ رہیے، واک کیجیے، آکسیجن کا استعمال زیادہ کیجیے تاکہ آپ کی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ پرفیکٹ رہے. دوستو اسی کے ساتھ ساتھ اس ویک کا میں اجازت لوں گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے، اور خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں اور رمضان کی تمام برکتیں، تمام دعائیں